اگر آپ شریعت کو اپنے پیروں تلے روت کر کے اپنی بہن بیٹی کو تعلیم دلانے جا رہے ہو تو وہی آپ کی بیٹی آپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے روت کر کسی غیر کے ساتھ میں چلی جائے گی۔ یاد رکھو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مردوں کے اوپر، ایسے بھائیوں کے اوپر، ایسے باپ کے اوپر بھی میں اپنے پیروں تلے روتتا ہوں اس کی عزت کو جو اپنی بہن بیٹیوں سے بازار کراتے ہیں۔ یاد رکھو اس گھر کے مرد کو میں بے غیرت سمجھتا ہوں جس گھر کی بہن بیٹیاں باہر جا کر کے بازار کرے، دوستی یاری کرتی پھرے اور وہ گھر کے اندر بیٹھ کر کے معاشرے میں سر اٹھا کے چلتے ہیں، ان کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ بھگوا لپ ٹریپ آج انڈیا کے اندر بہت ہی تیزی سے بھگوا لپ ٹریپ پھیلتے جا رہا ہے۔ ہندوستان کی کسی بھی اسٹیٹ میں آپ چلے جاؤ وہاں پر آپ کو بھگوا لپ ٹریپ دیکھنے کو مل جائے گا۔ ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری مسلم بہنیں جو ہے اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، ہماری مسلم بہنیں غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہیں اور کسی غیر مذہب کے لڑکوں سے عشق فرماتی ہیں اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ میں نکاح بھی کر لیتی ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ پوائنٹ رکھوں گا جس کی وجہ سے یہ بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے ہمارا گھر، کیونکہ جب ہمارے گھر میں ہماری بہن بیٹیوں کے اوپر ہم نظر نہیں رکھتے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں سے کوئی سوالات نہیں کرتے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں، تو سب سے پہلی جو شروعات ہوتی ہے نا وہ یہیں سے ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ ہماری بہن بیٹیاں کیوں بھگوا لپ ٹریپ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اپنی بہن بیٹیوں کو اسکول اور کالج میں ایڈمیشن دلاتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے، تو ہماری سب سے بڑی لاپرواہی یہ ہے ہم نہ ایجوکیشن کے خلاف ہیں نہ ہم تعلیم کے خلاف ہیں۔ تعلیم بالکل حق ہے ان کا، تعلیم دینا چاہیے، لیکن تعلیم ویسی دینی چاہیے جیسے شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے۔ شریعت کے رول کو فالو کرتے ہوئے شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے عورتوں کو وہاں تک کہ ان کو تعلیم دو۔ اگر آپ شریعت کو اپنے پیروں تلے روت کر کے اپنی بہن بیٹی کو تعلیم دلانے جا رہے ہو تو وہی آپ کی بیٹی آپ کی عزت کو اپنے پیروں تلے روت کر کسی غیر کے ساتھ میں چلی جائے گی اور وہ اپنا مذہب بھی بدلے گی اور لاسٹ میں جا کر کے مرتد ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو کہیں پر ان کی ڈیڈ باڈی بھی مل جائے گی عنقریب۔ اگر آپ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو اسکول اور کالج بھیج رہے ہو تو ان کو نگرانی میں بھیجو، ان کے ساتھ میں آپ جاؤ، ان کے ساتھ میں آؤ، وہ کن کے ساتھ میں اٹھتی ہیں، اسکول کتنا بجے لگتا ہے، اسکول کے اندر کیا ہوتا ہے، اسکول کے اندر ان کے رابطے کیسے ہیں، اسکول وہ آتی کیسی ہے، اسکول وہ جاتی کیسے ہے، کن کے ساتھ میں رہتی ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے اور ان کی تحقیقات کرنا ہے۔ جب آپ کی بہن اور بیٹی آپ کے گھر آئے اور ان کی تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے کہ اسکول اور کالج کے نام پر وہ جا رہی ہیں تو کہاں جا رہی ہیں، کس لیے جا رہی ہیں، کب آ رہی ہیں، اس کے اوپر نظر رکھو۔ ادروائز میں تو کہتا ہوں اگر گھر کے اندر مرد حضرات ہیں تو اپنے ساتھ میں ان کو ایجوکیشن دلانے کے لیے لے کے جائیں، اپنے ساتھ میں ان کو لے کر کے آئے، ایجوکیشن کے بعد میں ٹائم پر جائے، ٹائم پر لے کے آئے، ہر ایکٹیویٹیز پر ان کے اوپر نظر رکھیں۔ اگر آج ہم نظر نہیں رکھیں گے تو ہماری بہن اور بیٹیوں کو سب سے زیادہ جہاں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ اسکول ہے اور کالج ہے، ایکسٹرا کلاسز ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بہن اور بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو آپ لوگ فون اوائڈ کرو ان کے نکاح تک ان کو دینے سے، کیونکہ اگر آپ لوگ نکاح کے پہلے ان کو فون دو گے، کیا ضرورت ہے ان کو فون کی میں سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ جب ہم لوگ ان کو فون دیتے ہیں اس فون میں بہت سارے آج کے ٹائم میں فیوچر ہیں جو فطرہ کا جڑ ہے، انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ، اس طریقے سے بہت سارے اپلیکیشنز آتے ہیں جہاں پر وہ جا کر کے لاگ ان کرتی ہیں اور اس کے بعد میں اس کو چلانے لگتی ہیں اور وہاں پر اپنی ڈی پی بناتی ہیں، نام لکھتی ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب سوشل میڈیا پر ہماری بہن اور بیٹی آ جاتی ہے اس کے بعد میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہوتی ہے یہیں سے ہوتی ہے، سوشل میڈیا سے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہوگے کہ آپ کی بہن اور بیٹی کہیں جاتی نہیں ہے، آپ کی بہن اور بیٹی گھر کے اندر رہتی، کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، تو آپ لوگ بے فکر ہو کر کے ایک دم آرام سے گھر میں پڑے رہتے ہو عیاشوں کی طرح۔ تو یاد رکھنا ہے عیاش مردوں، اگر آپ لوگ ایسی غفلت برتو گے تو یہ جو فون ہے یہ سب سے بڑا فطرہ ہے۔ فون کے ذریعے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، فون کے ذریعے رابطے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ جو فون ہوتا ہے یہی فون لاسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ اس فون کے ذریعے ہماری بہن بیٹی مرتد ہو گئی اور کسی کافر کے ساتھ میں چلی گئی۔ اب آ جاتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ پر۔ اگر گھر کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے، کہیں مارکیٹنگ کی ضرورت ہے، گھر میں کچھ لانا ہے، گھر میں کچھ دینا ہے، تو سب سے زیادہ جو میں کہتا ہوں آج ہماری بہن بیٹیاں گھر کے باہر جاتی ہیں۔ اگر گھر کا سامان لانا ہے تو ہماری بہن بیٹیاں مارکیٹ کر رہی ہیں، اگر گھر کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہماری بہن بیٹیوں کو ہم بازار بیچتے ہیں۔ میرے بھائی میں سخت خلاف ہوں، جس گھر کے اندر مرد حضرات زندہ ہو اس گھر کی بہن بیٹیاں بازار کریں۔ یاد رکھو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مردوں کے اوپر، ایسے بھائیوں کے اوپر، ایسے باپ کے اوپر بھی میں اپنے پیروں تلے روکتا ہوں اس کی عزت کو جو اپنی بہن بیٹیوں سے بازار کراتے ہیں، کیونکہ آج جب اپنی بہن بیٹیوں کو بازار کرانے بھیجتے ہو تو سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہوتی ہے نا وہاں سے ہوتی ہیں، وہاں سے میرے بھائی ان کا دل کھل جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا باپ اور بھائی بھڑوا ہو گیا ہے، بے غیرت ہو گیا ہے، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اب میں اپنی مرضی سے آ جا سکتی ہوں۔ اس کے بعد میں میرے بھائی بھگوا لپ ٹریپ میں پھنسنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے ہماری بہن بیٹی 2-4 سال بعد کسی کے ساتھ پھنس گئی اور وہ ہمارا دین دھرم کو چھوڑ کر ہماری عزت کو پیروں تلے روت کر چلی گئی۔ میں نے 3 پوائنٹ گنائے، ان تینوں پوائنٹ کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے اور آتے ہیں ہم چوتھے پوائنٹ کے اوپر۔ کبھی بھی آپ لوگوں کی جو بہنیں اور بیٹیاں ہیں اگر ان کی دوستیاں ان کی سہیلیوں سے زیادہ بڑھنے لگے، کبھی وہ کہے کہ اپنے فرینڈ کے ساتھ میں جا رہی، ان کی ادھر شادی ہے، آج میرے ایک فرینڈ ہے ان کے گھر پہ کچھ پروگرام ہے، آج میری ایک فرینڈ ہے وہ کہیں پر جا رہی ہیں تو مجھے ان کے ساتھ میں جانا ہے، تو میرے بھائی سمجھ لینا اگر آپ کی
बहन बेटी इस तरीके से बोल करके घर से बाहर जा रही है अपनी दोस्त के साथ में, और दोस्त फोन करके आपके घर पे बोलती है, और उसकी दोस्त घर पर फोन करके कहती है अंकल मेरे साथ में जा रही है मेरे घर पे, आंटी मेरे साथ जा रही है मेरे घर पे, तो याद रख लेना वो बच्चन लड़की आपकी बहन और बेटी को टारगेट करके लेके जा रही है, खुद तो फंसी हुई है और आपकी बहन बेटी को भी वो फंसवाने जा रही है। तो ऐसे सहेलियों से भी इनको दूर रखो, बात जरूरत कहीं पर भी ना जाने दो। मैं तो कहता हूं क्या जरूरत है ऐसे दोस्ती निभाने की, क्या जरूरत है ऐसी यारी निभाने की जहां पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज ना हो। तो याद रखो उस घर के मर्द को मैं बेगैरत समझता हूं जिस घर की बहन बेटियां बाहर जाकर के बाजार करे, दोस्ती यारी करती फिरे, और वो घर के अंदर बैठ करके मुआशरे में सर उठा के चलते हैं, उनके ऊपर मैं लानत भेजता हूं। आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। इसको रोकने के लिए एकदम सिंपल और आसान चीज है मेरे भाई, अपने बहन बेटियों को दीनी तालीम दो, अपनी बहन बेटियों को मेरे भाई निगरानी में रखो, अपनी बहन बेटियों को बीबी फातिमा के किरदार के बारे में बताओ, अपनी बहन बेटियों को ज़हरा के किरदार के बारे में बताओ, अपनी बहन बेटियों को आयशा के बारे में बताओ, इस्लाम के लिए हमारी बहन बेटियों ने क्या क्या किया है इनको मेरे भाई बताओ, इनको दीन सिखाओ। अगर आपके घर में दीनी मालूमात नहीं होगी, अगर आपके घर में दीनी तस्करा नहीं होगा, अगर आपके घर में दीनी एजुकेशन नहीं होगी, तो याद रखना आपकी बहन और बेटी कभी भी दीन की तरफ नहीं आएगी, वो हमेशा मुजरा की ही तरफ जाएगी, वो हमेशा मेरे भाई ऐसी चीजों की तरफ जाएगी जो इस्लाम जिससे सख्ती से मना करता है। अगर आप लोग चाहते हो कि अपनी बहन बेटियों को महफूज रखना तो उनकी एजुकेशन के साथ उनको दीनी तालीम मेरे भाई दो। अगर आप लोग नहीं दोगे तो याद रखना आने वाला अंजाम यही होगा कि हमारी बहन बेटी हमारे घर से भी एक दिन आएगा कि नॉन मुस्लिमों के साथ में जाती फिरेंगी। और आप लोग क्या समझते हो, आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दो। और लास्ट बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग हमारी हिम्मत हो, आप लोग हमारी ताकत हो। हमें हमारी बहन बेटियों को मिलकर बचाना है, हमें हमारे इस्लाम के लिए हमारे दीन के लिए बहुत कुछ करना है, तो हमारे अकेले से करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों का भी मेरे भाई मुझे साथ चाहिए, तो आप लोग शेयर करो और हमारी वीडियो को देखा करो और अपने बहन भाइयों को हमारे अकाउंट के साथ में जोड़ने की कोशिश करो।